دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر مملکت کی کوئٹہ میں امن و امان کے اجلاس کی صدارت، کہا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے، ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جدہ پہنچ گئے۔ گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ تجارت، اہم شعبوں میں شراکت داری، وسیع اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وفد میں شامل۔ اور امریکی اور یوکرینی صدر میں رابطہ بحال، ٹرمپ کی زیلنسکی سے 1 گھنٹہ ٹیلی فونک گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا گفتگو اچھی رہی، روس اور یوکرین میں امن معاہدے پر بات ہوئی۔ چینی کی قیمتوں پر عوام سے پھر ہاتھ ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان نے حکومت سے اپنی بات منوا لی۔ حکومت کا چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے فی کلو رکھنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شوگر ملز مالکان کے ساتھ اجلاس کے بعد کہا چینی کی قیمت 164 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ جو بھی چینی کی قیمت مصنوعی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں طے ہوا ہے رانا تنویر شوگر ملز کے ساتھ مل کر قیمتوں کا تعین کریں گے۔ چینی برآمد کی اجازت سے پہلے ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت ہول سیل میں 140 اور ریٹیل میں 145 روپے رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ عوامی نمائندے بھی چینی کی بڑھتی قیمت سے پریشان، کہتے ہیں عوام کو چینی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، حکومت مافیاز کے خلاف کارروائی کرے۔ ارکان نے کہا پاکستان فوڈ باسکٹ تھا، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قومی سلامتی اجلاس میں نواز شریف کے نہ آنے پر پی ٹی آئی برہم۔ بیرسٹر سیف نے کہا کیا نواز شریف کے نہ آ کر دہشت گردوں کی حمایت کی؟ اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کی ترجمان ہے، ہم قربانیاں دینے والے بہادروں کے ساتھ ہیں، مریم اورنگزیب نے جواب دیا۔ نواز شریف ملک کی سلامتی کے لیے جہاں ضرورت ہو جا سکتے ہیں، کل کی میٹنگ میں طبیعت خرابی کی وجہ سے نہ جا سکے، سوائے اس ٹولے کے پوری قوم پاک فوج کی پشت پر ہے۔ قومی سلامتی اجلاس میں عدم شرکت کا فیصلہ اصولی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے آپ کم سے کم بانی سے ملنے تو دیتے، دہشت گردی پر موقف واضح ہے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان، اے پی سی میں حکومت کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک منظم کرنے کے لیے مزید 3 ذیلی کمیٹیاں بنا دیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے صدر آصف زرداری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا راستہ نکالیں، قومی حکومت بنا کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے الیکشن طے کریں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ کوئی دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے، دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی، دہشت گردوں کا ٹھکانہ افغانستان اور فنڈنگ بھارتی ہے۔ کہا علی امین گنڈاپور افغانستان سے گفتگو سے متعلق پہلے صوبے میں اتفاق رائے پیدا کریں، پھر وفاق کے پاس پروپوزل لے کر جائیں۔ حسن نواز برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں حسن نواز کے اثاثے ضبط ہو سکتے ہیں۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کی گئی۔ حسن نواز پر جرمانے کی خبر پرانی ہے، شریف فیملی کا موقف سامنے آ گیا۔ فیملی ذرائع کا کہنا ہے اپریل 2024 میں پبلش گازٹ میں حسن نواز کو ہونے والے جرمانے کا ذکر نہیں تھا۔ ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے عوام سے تعاون مانگ لیا۔ سپریم کورٹ نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا
عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، فیصلے صرف قانون کے مطابق ہوں گے۔ مقدمات کی جلد سماعت کے لیے مؤثر نظام لا رہے ہیں۔ عوام کو فوری اور شفاف انصاف فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ عدالتی اصلاحات کے بغیر تیز انصاف ممکن نہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن پر شکایات کرنے والے کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ بدعنوانی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشال یوسف زئی کو اڈیالہ جیل میں داخلہ نہ دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کاز لسٹ منسوخ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا کاز لسٹ منسوخی کے لیے چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے، یہ میری ذات یا اختیارات کا نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے۔ آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کو 1 منٹ تک ملاقات نہیں کرائی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ علیمہ خانم لا علم نکلی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام میں علیمہ خانم جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا گیا۔ علیمہ خانم نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں انہیں علم نہیں، صرف پارٹی پالیسی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خانم سے جے آئی ٹی نے 2 گھنٹے تک سوال کیے۔ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کی روایات غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار۔ وفاقی شرعی عدالت نے چادر اور پرچی رسم کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں فل کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ کہا گیا چادر اور پرچی رسم کے تحت خواتین کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا تھا۔ خواتین کو وراثتی جائیداد سے محروم کرنا اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 498 کے تحت کارروائی کرنے کا حکم۔ فیصلے میں خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ، قوانین کی آگاہی اور مؤثر نفاذ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے فنڈز کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق کا کہنا ہے کراچی حیدرآباد کے فنڈز جاری نہ کیے تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اپوزیشن سمیت آزاد حیثیت سے پارلیمان میں بیٹھنے کا آپشن ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا امین الحق نے بہت احتیاط سے بات کی، کراچی کی سڑکیں چیخ چیخ کر نوحہ سنا رہی ہیں، ہم بول نہیں رہے تو مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ 26 روز بعد پاک افغان تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ دونوں اطراف سے تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ تورخم بارڈر سے پہلی گاڑی افغانستان روانہ ہو گئی۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں درج۔ مقدمہ سی ٹی ڈی حکام کی مدیت میں درج کیا گیا۔ جعفر ایکسپریس پر نامعلوم دہشت گردوں نے 11 مارچ کو حملہ کیا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ٹرین اور مسافروں پر اسلحہ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا۔ کراچی میں اکلوتا بیٹا باپ کے سامنے قتل۔ کورنگی میں میڈیکل سٹور کے اندر لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ مقتول سہیب کے والد چند لمحے پہلے میڈیکل سٹور پہنچے تو دیکھا ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں نے والد کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا اور فرار ہو۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کا ملزم ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ پولیس نے ریمانڈ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی۔ ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی تصدیق۔ ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ہے ملزم نے اعتراف کیا مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد اس نے والد کامران قریشی کو بتایا تھا۔ ملزم کے بیان کی روشنی میں والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کرنی ہے۔ ایف آئی اے نے بھی ملزم ارمغان کے کئی مرچنٹ اکاؤنٹس شناخت کر لیے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مرچنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے کال سینٹر کے پیسے آتے تھے۔ 4 بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آ گئے۔ سٹاف کو تنخواہ بھی انہی اکاؤنٹ سے دی جاتی تھی۔ کراچی میں شیرشاہ تھانے کے سب انسپیکٹر کی مفت خوری۔ پولیس وردی میں ایک دکان سے شربت کی بوتل مفت میں لے اڑا۔ کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین نے بتایا کہ دکان کا مالک نہیں، کام کرتا ہوں۔ سب انسپیکٹر نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، مالک آئے تو بتا دینا۔ سب انسپیکٹر نے شربت کی بوتل مفت لینے کے لیے ماسک اتار کر اپنا چہرہ دکھایا۔ پولیس اہلکار نے دکان پر کھڑے شخص کو دھکے دینے کے انداز میں ہاتھ سے ہٹایا۔ اے آر وائی نیوز کی خبر پر ایس ایس پی مددگار 15 کا ایکشن۔ سب انسپیکٹر جاوید معطل
SSP ने वायरल वीडियो का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी। जनूबी गजा में 27 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने खैमों, स्कूल और रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 5 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। दीर अल बलाह में UN इमदादी कारकुन भी जान से गया, 5 जख्मी हो गए। इसराइल ने शिमाली गजा में टैंक पहुंचा दिए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 174 बच्चे शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ये बमबारी अभी शुरुआत है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है अगर इसराइल को लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से मुआहदे में कोई तब्दीली होगी तो ये उसकी खाम ख्याली है। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, नेदरलैंड्स ने गजा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा में इसराइली हमलों पर हैरान हूँ, जंगबंदी का एहतराम किया जाए, इसराइल इंसानी इमदाद बहाल करे। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमलों को ज़ालिमाना और नाकाबिले कबूल करार दिया। तुर्क सदर ने मुतालबा किया नेतन्याहू नस्लकुशी की पॉलिसी बंद करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमास और इसराइल फौरी दोबारा जंगबंदी मुआहदे की तरफ जाएं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। पेरिस में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। लंदन में भी एहतजाज। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाक बहरिया के जहाज असलत का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक PNS असलत कमांडिंग अफसर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और कमांडेंट कोस्ट गार्ड से मुलाकात की। PNS असलत ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज शहीद अली के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम है। शजरकारी हर लिहाज से मुफीद प्रोग्राम है, कौम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गुज़िश्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा हुई। पाकिस्तान 10 खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज्यादा है। 2023 यूनान कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानियों में से 262 जाँ बहक हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली के वक्फा इस सवालात में जवाब। कहा 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान से गए। मराकेश कश्ती हादसा में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। सदर ट्रंप ने अमरीकी अदलिया से भी झगड़ा मोल ले लिया। एक जज को बदउनवान और फसादी कहने पर अमरीकी चीफ जस्टिस बरहम। सदर ट्रंप ने जज जेम्स बासबर्ग के मुआखजे का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जज के फैसले पर मुआखजे की कोई रिवायत नहीं। सदर को फैसले से इख्तलाफ है तो अपील में जाए। यूएस एड के खात्मे का फैसला भी अदालत ने रोक दिया। वफाकी जज ने इलॉन मस्क को यूएस एड के खिलाफ मजीद किसी एक्शन से रोका। इस्तांबुल में मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और तलबा में झड़पें। मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर को मुबैना बदउनवानी और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया। गुज़श्ता रोज तुर्की की यूनिवर्सिटी ने अकरम ओगलो की डिग्री जाली करार दी थी। कीवीज के खिलाफ फतेह की तलाश। पाकिस्तान टीम तीसरे T20 के लिए डुनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जुमे को मद्दे मुकाबला आएंगे। इब्तदाई 2 मैचों में मेजबान ने कामयाबी हासिल की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी है। ई स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। जनूबी कोरिया में सुपर नेशन कप जीतकर फिर टेकन 8 का चैंपियन बन गया। फाइनल राउंड में कौमी टीम ने मेजबान टीम को 9 के मुकाबले में 13 पॉइंट से पछाड़ा। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों का जश्न, ट्रॉफी के साथ सेल्फियां भी बनाई। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए।
गरजदार आवाज, मकामों की अदायगी, जज्बात के इजहार का बेहतरीन अंदाज उनकी अदाकारी की अहम खुसूसियात थी। फनी खिदमात पर वर्सेटाइल अदाकार को तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।